إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کی ہے اور اللہ رب العزت کی پناہ کا حاصل کرنا اگر آپ بطور عقیدہ اس بات کو سمجھیں تو بندہ جب اپنے آپ کو کسی کی امان میں، کسی کی پناہ میں، کسی کی حوالگی میں دیتا ہے، پیش کرتا ہے، یا کسی سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے امان دی جائے، مجھے پناہ دی جائے، تو ظاہر ہے جس ذات اور شخصیت سے بندہ پناہ مانگ رہا ہے، پناہ طلب کر رہا ہے، وہ ذات اور شخصیت اس کے نزدیک کائنات کی ہر ایک چیز، جس چیز سے اس وقت اس بندے کا سامنا ہے اور اس چیز سے پریشان ہے یا خوف محسوس کرتا ہے کہ اگر یہ میرے خلاف ہو گیا، یا اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا، یا یہ چیز اگر مجھ میں آ گئی تو پھر میری بچت مشکل ہو جائے گی، تو پھر بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی وہ ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے، مجھے پناہ دے سکتی ہے، اور اگر یہ ذات مجھے پناہ نہ دے تو کائنات میں کوئی اور مجھے پناہ دے سکتا نہیں ہے۔ اس پناہ کو عربی میں تعوذ کہا جاتا ہے۔ تعوذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ مانگ لیں۔ استعاذہ، فاستعذ، آپ پناہ مانگیے، پناہ طلب کیجئے، پناہ کا سوال کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ بچائے گا پھر کس سے؟ شیطان مردود سے۔ یہ ادب بتا دیا، اور یہ واقعتاً تلاوت قرآن کا ادب ہے کہ جب بھی بندے نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھے، اعوذ باللہ ضرور پڑھے، تاکہ دوران قرات، دوران تلاوت، دوران ترجمہ، دوران تفہیم اور تشریح شیطان دخل اندازی نہ کرے کہ رحمان کی کلام میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی ابتدا میں تعوذ سکھایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ نماز کا تعوذ ہے۔ نماز کا تعوذ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے سکھایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے پڑھا، یہ وہ تعوذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو وہ دخل اندازی کرتا ہے، وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، اور قرآن مجید کی جو آخری صورت ہے سورہ ناس، اس میں صرف ایک ہی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے وسوسوں سے۔
शैतान के वसवसों से। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि मैं लोगों के मालिक की पनाह में आता हूं, लोगों के बादशाह की पनाह में आता हूं, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूं। किससे? शैतान के वसवसों से, जो वसवसा करता है और फिर वसवसा करके छुप जाता है, नजर नहीं आता, सामने नहीं आता, छुप के वसवसा करता है, वसवसा करके फिर छुप जाता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और उसके वसवसे का जो महल है वो लोगों के दिल हैं, लोगों के सीनों में वसवसा पैदा करता है, वसवसा डालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में ये एक खास किस्म का शैतान है, उसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसका नाम खिंजब है। जब बंदा नमाज शुरू करता है, अजान होती है तो वो करीब ही नहीं आता, वो भाग जाता है। इकामत होती है, वो करीब ही नहीं आता, भाग जाता है। बंदा जब नमाज शुरू करता है तो वो आ जाता है, आके फिर वसवसे डालता है। क्या कहता है? उज़्कुर कज़ा, फलां बात याद कर, फलां वाक़या याद कर, फलां काम याद कर, फलां मसरूफियत जो आने वाली है या वो मसरूफियत जो गुजर गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हद तक बंदे को नमाज से गाफिल करता है कि बंदे को कई दफ़ा पता ही नहीं चलता कम सल्ला कि उसने रकतें कितनी पढ़ी हैं। वो रकतों में भूल जाता है, 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं या 4, एक और पढ़ूं या ये मेरी आखिरी होगी। इस कदर आके शैतान वसवसे डालता है नमाज में। तो अगर किसी के साथ ये कैफियत हो जाए कि शैतान उसे नमाज में इतना गाफिल कर दे, वो खड़ा है, अच्छा बसा औकात इमाम के पीछे खड़ा है, इमाम जो पढ़ रहा है वो सुन रहा है मगरिब इशा या फजर की नमाज में, और इमाम मगरिब में अक्सर छोटी सूरतें पढ़ते हैं जो आम ज़्यादातर लोगों को याद होती हैं। अगर नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से पूछ लें कि इमाम साहब ने नमाज में क्या पढ़ा है, आधे नमाजियों को याद ही नहीं होता कि नमाज में इमाम साहब ने क्या पढ़ा है। यही तो तिलावत है जिसके बारे में अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो खामोश रह के उसे तवज्जो से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। ये अच्छी तवज्जो है इसकी कि इसे पता ही नहीं इमाम साहब ने सूरत कौन सी पढ़ी है। अच्छी तवज्जो है इसकी नमाज में कि इसे पता ही नहीं कि मैंने रकतें कितनी पढ़ी हैं, मैंने रकतें कितनी पढ़ी हैं। बस औकात तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है, तीसरी रकत में खड़ा है और सोच रहा है पता नहीं दूसरी का तशहुद मैंने किया है कि नहीं। ये सोच रहा है, याद में सोच में शैतान आके डालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी ऐसी बातें याद करवाता है अगर बंदा नमाज में खड़ा ना होता इसे कभी भी याद ना आती, इसलिए उनकी तरफ चला जाता है। ख्याल, दिमाग, सोच, दिल वो उसी तरफ चला जाता है कि ये तो बड़ी अहम बात है, क्योंकि इसे अब अहम बात अब याद आई है। ये कौन करता है? शैतान। जब कैफियत ऐसी हो जाए कि पता ही ना चले फिर दौरान नमाज पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहीं पे आप जिस रुकन में हो, आप जिस हालत में हो, आप रुकू में हो या सजदे में, आप कादा में हो या कौमा में, आप क़याम में हो या तशहुद में, क्या पढ़ना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि आप पे उसके वसवसों का हमला हो चुका है और उसकी कोशिश ये होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली कोशिश शैतान की ये है कि वो आपको नमाज के लिए जाने ना दे। सबसे पहली कोशिश, जैसे ही अजान हुई जरूरी काम आ गया, जैसे ही अजान हुई सुबह का बैठा है दुकानदार फारिग बैठा है, जैसे ही अजान होती है गाहक आ जाते हैं, अब वो मसरूफ हो गया। उसकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरीके से, घर से चला नमाज पढ़ने के लिए और रास्ते में कोई बंदा मिल गया, उसके साथ कोई जरूरी काम निकल आया, वो उसे रोकता है कि मस्जिद ना पहुंचे, और अगर मस्जिद में पहुंच जाए नमाज के लिए आ जाए तो फिर नमाज में बंदे के साथ। और क्या करता है शैतान? क्या करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे की नमाज का कुछ हिस्सा चोरी कर लेता है, खिसका लेता है।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو اور صحابی ہیں، ان سے روایات ہیں، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ نماز میں کھڑا ہے، اس نے اپنے سامنے کوئی چیز دیکھی، خیال اس کی طرف چلا گیا، اس کی نظر تھوڑی سی پھیل گئی، یا دائیں چلی گئی یا بائیں چلی گئی، یہ جو نظر کا گھمانا ہے اس کے بارے میں فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ حصہ چرا لیتا ہے۔ تجھے حکم یہ ہے کہ تو نے اپنی نظر کو سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے، سجدے والی جگہ پہ۔ سجدے والی جگہ آپ کے پاؤں سے لے کے جہاں پہ آپ کا سر ٹکتا ہے، ایک پاؤں کے سجدے کی جگہ ہے، ایک گھٹنوں کے سجدے کی جگہ ہے، ایک آپ کے ہاتھوں کے سجدے کی جگہ ہے، ایک آپ کی پیشانی اور ناک کے سجدے کی جگہ ہے۔ یہ ہے آپ کا ایریا جس میں آپ نظر کو رکھیں گے۔ اگر ادھر ادھر گھمائیں گے، آگے پیچھے لے کے جائیں گے تو شیطان نماز میں سے کچھ حصہ اچک لے گا۔ اسی لیے تعوذ ضروری ہے۔ تعوذ نہ ہو تلاوت میں دلچسپی نہیں، تعوذ نہ ہو تلاوت کا فائدہ نہیں، تعوذ نہ ہو تو نماز میں دلچسپی نہیں، تعوذ نہ ہو تو نماز کا پورا ثواب نہیں۔ اس لیے تعوذ ضروری ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے، وہ خطبہ کسی درس کا ہو، کسی اور ضرورت کا ہو، وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا وہ خطبہ نکاح کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ ہماری جو اپنے شرور ہے، اپنی برائیاں، میرے نفس کی شرارتیں، میرے نفس کی برائیاں، میرے دل کی برائیاں، اللہ ان سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہے، میں جاگ کے اٹھ بیٹھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مسجد میں ملے اور سجدے کی حالت میں ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے دوران سجدہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا گزارا صرف سبحان ربی الاعلیٰ پہ ہے، بس وہی یاد کی، وہی پڑھی۔ باقی جو دعائیں، آج میرا یہ تعوذ والی چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم الشان دعائیں سیکھیں، سننے کے بعد انہیں سیکھیں، انہیں پڑھیں، انہیں یاد کریں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ میں نے دیکھا آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ اپنی رضا کی پناہ میں رکھنا، اپنے غصے سے بچا کے رکھنا۔ اعوذ برضاک من سخطک، اپنے غصے سے بچا کے اپنی رضا کے پہلو میں پناہ دینا۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اپنی سزا سے بچا کے اپنی معافی کے پہلو میں پناہ دینا۔ واعوذ بک منک، اللہ اگر تو کسی بھی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے تو پھر میں تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور آخر میں وہی بات جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف، اللہ کی ثنا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر اس جتنے اور 7 سمندر ملا کے سیاہی بنا دیے جائیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف کے کلمات ختم
نہیں ہو سکتے، یہ نہیں لکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کیا، لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تو ویسی تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، جیسے تو اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ تعوذ بھی ہے، تعوذ بھی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی، اللہ کی مجد کی، اللہ کی بزرگی کی، اللہ کی ثنا کی بڑائی بھی ہے کہ یہ ثنا ایسی ہے کہ میں طاقت ہی نہیں رکھتا کہ میں اسے شمار کروں یا میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ نماز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور تعوذ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں پڑھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری تشہد میں پڑھا کرتے تھے۔ بعض نمازوں میں 2 تشہد ہوتے ہیں، 3 رکعتوں والی میں یا 4 رکعتوں والی میں، جو پہلا تشہد ہے اس میں نہیں بلکہ دوسرے تشہد میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سکھا رہے ہیں، صحابی کو سکھا دیا، درود سکھا دیا، اور درود کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتعوذ من 4، اب 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اب تعوذ کرو 4 چیزوں سے۔ ایک رب اجعلنی یاد ہے، بچپن سے آج تک وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، نماز کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو یہ میں اب حدیث بیان کرنے لگا ہوں، امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات کسی نے بتائی ہے کہ طاؤس اپنے بیٹے کو یہ دعا یاد کرواتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے جب آتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا نماز میں وہ دعا پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں نے وہ دعا نماز میں نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو جا کے، صرف احساس دلانے کے لیے نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اپنے بیٹے کو سکھانے کے لیے، پکا کرنے کے لیے کہ تو نے نماز میں درود کے بعد اس دعا کو نہیں چھوڑنا۔ یہ سامنے نماز کا چارٹ لگا ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ درود کے بعد یہی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے؟ کتنا بڑا فتنہ ہے؟ یا تو دجال کے فتنے جتنا بڑا فتنہ ہے یا اسی جیسا ہے۔ قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب، قبر کی آزمائش، دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا، آدم سے لے کے عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک نبی نے اپنی امت کو قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کون سے لفظ ہیں؟ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، قبر کے فتنے سے بھی اور دجال کے فتنے سے بھی، میری زندگی کے فتنے سے بھی، زندگی کی جتنی آزمائشیں ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، گناہ سے اور مغرم سے۔ مغرم کیا ہے؟ قرض، ایسا قرض جس کے لوٹانے کی طاقت، استطاعت سے زیادہ قرض، چٹی پڑ جانا۔ یہ بھی منع کیا جاتا ہے کہ غرام کہتے ہیں کسی کے اوپر چٹی پڑ گئی، جرمانہ پڑ گیا، کسی کی ضمانت دی اور جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا، اب سارا اس پہ آ گیا۔ یہ ہے غریم جس کے اوپر قرض ہے، اب یہ قرض کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرض سے بڑی پناہ مانگتے ہیں، قرض سے بڑی پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا میں اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، ایک حدیث میں ہے ضلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہ میں قرض کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ پناہ مانگتے ہیں قرض کے فتنے سے، قرض سے کیوں؟ وجہ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مقروض ہو جائے اور قرض واپس کرنے کی طاقت نہ ہو، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر بات کرتا ہے تو جھوٹا پڑتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ راستے میں مل گیا، کل
10 दिन में, 15 दिन में, 1 माह में वापस कर दूंगा, नहीं कर सकता। वादा भी करता है, बात भी करता है, बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कर्ज से अल्लाह वहदहू ला शरीक की पनाह मांगता हूं, अल्लाह की पनाह कर्ज से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल जुबनी, बाज़ ने इसे जबानी पढ़ा, मिनल जबानी वल बुखली। जबन वैसे तो कहते हैं बुज़दिली को, लेकिन साथ ही बुखल का तज़किरा है। शारिहीन हदीस ने लिखा है कि असल में ये वो बुज़दिली है जो बंदे को खर्च नहीं करने देती, इसलिए बाद में बुखल। दोनों चीजें अल्लाह वहदहू ला शरीक को नापसंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुझ में बुखल हो ही ना, मैं बुखल से तेरी पनाह में आता हूं। इत्तक़ुश्शुहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुह से, ये शुह दिल का अंदर से बखील होना। बाज कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद कंजूसी करना, होने के बावजूद कंजूसी करना, बुखल करना। एक और भी इसकी तशरीह है, सारा कुछ होने के बावजूद किसी जरूरतमंद को कर्ज ना देना। मिनल जबानी, ये डरता है, बुज़दिल है कि पता नहीं क्या बनेगा, यहां लगा दिए तो क्या बनेगा, पीछे कम पड़ जाएंगे। बुखल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन दोनों चीजों से मैं तेरी पनाह में आता हूं। दोनों चीजें, बुखल भी और जबन भी। एक और दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं ऐसे इल्म से जिस इल्म का कोई फायदा ही ना हो। ऐसे आलिम बड़े पढ़े लिखे जिन्हें उनका इल्म कोई फायदा ना दे, अल्लाह ऐसे इल्म से तेरी पनाह में आता हूं। इल्म दे तो कौन सा? इल्मन नाफिया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतकब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यबा व शिफाअन मिन कुल्ली दा। सवाल है अल्लाह वहदहू ला शरीक से ऐसे इल्म का जो नफा देने वाला हो। इल्म नाफे, इल्म है ही वो जो नफा दे, जो नफा न दे वो इल्म नहीं। वो जो रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मुझे इल्म में मजीद बढ़ा दे या मेरे इल्म में इजाफा कर दे, वो भी इल्म नाफे की ही दुआ है कि ऐसा इल्म जो नफा दे। या अल्लाह ऐसे इल्म से तेरी पनाह में आता हूं जो इल्म फायदा ही ना दे। व मिन क़ल्बिन ला यख्शा, और अल्लाह मुझे ऐसा दिल भी नहीं चाहिए जो दिल डरे ना, जिस दिल में खौफ ना हो अल्लाह का, मालिक का, पैदा करने वाले का, वो जो मेरी जिंदगी का, मेरी सांसों का मालिक है, जिसने मेरी मौत का वक्त तय कर रखा है, वो मर के जिसके सामने जाके पेश होना है। मिन क़ल्बिन ला यख्शा, ऐसा दिल नहीं चाहिए जिसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक का खौफ ही ना हो। व मिन नफ्सिन ला तशबा, व मिन नफ्सिन ला तशबा, और ऐसा दिल भी नहीं चाहिए, ऐसा नफ्स भी नहीं चाहिए जो सैर ही ना हो, जो रजे ही ना, जिसकी तमा, जिसकी लालच, जिसकी तलब खत्म ही ना हो। अंदर से सारा कुछ होने, मिलने सब के बावजूद नफ्स ला तशबा, ये सैर नहीं होता, इसकी आंखों की भूख नहीं जाती। अल्लाह ऐसे दिल की, ऐसे नफ्स की भी कोई जरूरत नहीं। मैं तो ऐसे नफ्स से तेरी पनाह में आता हूं कि जो सैर ही ना हो, जो भरे ही ना, बहनों का भी खा लिया, भाइयों का भी खा लिया, भतीजों का भी खा लिया, साथ वाले इश्तराक वाले पार्टनर का भी खा लिया, लोगों का भी खा लिया, मोहल्ले का खा लिया। नफ्स ला तशबा, अभी भी रुका नहीं है, इसका पूरा ही नहीं हुआ। और वैसे भी जो चोरी करके, ज्यादती करके, हराम कमा के खाता है, उसका कभी पूरा पड़ता, उसकी नहीं पूरी पड़ती। वो चोर और उसके बेटे की मिसाल सबने सुनी होगी। उसने अपने बेटे को कहा, मैंने इस घर को 40 बार, यहां से 40 बार चोरी की है। उसने कहा, इधर तो दिया फिर भी जल रहा है, हमारे वो भी नहीं है।
آپ چوری کرنے والے، یہ جس کی چوری ہوئی ہے، یہ من نفس لا تشبع، اللہ ایسے دل سے، ایسے نفس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن دعاء لا یستجاب لها، اور ایک حدیث میں ہے من دعاء لا یسمع، اللہ ایسی دعا سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جو سنی نہ جائے، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جو قبول ہی نہ کی جائے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی بڑی وجہ وہ بھی حرام خوری ہے۔ حرام خوری، بندہ سفر حج میں ہے، دور سے آیا ہے، احرام بندھا ہوا، سواری کے اوپر بالوں پہ مٹی پڑی ہوئی، جسم پہ مٹی پڑی ہوئی، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اوپر سے آواز آتی ہے تیری کیسے سنی جائے، تیری کیسے قبول کی جائے، مطعمک حرام ملبسک حرام، جو جسم پہ کپڑے ہیں وہ بھی حرام کے، جو پیٹ میں کھانا ہے وہ بھی حرام، جو پیاس پینے کے لیے، جو پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا ہے وہ بھی حرام، کیسے تیری دعا کو قبول کیا جائے، کیسے تیری دعا کو سنا جائے؟ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ وجوہات ہوں ہی نہ، وہ اسباب میرے اندر پائے ہی نہ جائیں کہ جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت ہی نہ ہو، دعا راستے میں رک جائے، دعا تیرے تک پہنچے ہی نہ، ایسی دعا جسے تو سنے ہی نہ، جسے میں تو تہجد کے وقت، میں کبھی فجر کے وقت، کبھی اشراق کے وقت، کبھی ظہر و عصر و مغرب و عشاء پہ، کبھی رات کے اندھیروں میں، جیسے ہی رات کو جاگ آئے میں تو تجھے پکارتا ہوں، تو کیا فائدہ ہے ایسی دعا کا جو سنی نہ جائے؟ اللہ مجھے ایسی دعا سے بچا کے رکھ جو سنی نہ جائے، میری دعا تیری بارگاہ میں قبول ہو، میری دعا تجھ تک پہنچے، میری دعا سنی جائے، میری دعا کو مانا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ چار چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ایسا دل جو بھرے نہ، اور ایسا علم جو فائدہ نہ دے، ایسا علم جو فائدہ نہ دے، ایسا دل جو ڈرے نہ، ایسا نفس جو بھرے نہ، اور ایسی دعا جسے قبول ہی نہ کیا جائے، جو میری ضرورت ہی پوری نہ کروا سکے۔ میں ان چار چیزوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور بے شمار دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیا ہے۔ اللہ ان بری موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، بری موت، شدید بڑھاپے سے، وہ جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک قرآن میں فرماتے ہیں اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ کسی کو ہم وہ جو ارذل عمر کا برا ترین حصہ، کمزور ترین حصہ، وہاں تک کسی کو لے کے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اللہ ایسی کیفیت آئے کہ میں اس عمر تک پہنچوں۔ ارذل عمر وہ ہے نہ بندہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ کھا سکے اپنے طور پہ، نہ پی سکے، نہ پیشاب اپنے طور پہ جا سکے، کوئی کام نہ کر، یہ ارذل عمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسی مجھ پہ حالت آئے، میں اپنے آپ کو ایسی حالت سے پہلے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ دعا اور بے شمار دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اور آج ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے مسلمان ملکوں کے، ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے، یا ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں، تو اللہ سے پناہ مانگنا بنتی ہے۔ جتنی زیادہ پناہ مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صبح کے اور شام کے اذکار میں دو دعائیں لازمی شریک رہا کرتی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ شام کے اذکار میں یہ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، اللہ میں تیرے تمام کلمات کے سبب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا فرمائی ہے۔ جامع دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح شام 3 بار پڑھا کرتے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے کہ اگر اس کے نام سے، اس کے نام کی پناہ مانگی جائے تو کائنات میں کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں، بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہیں
حرز جان بنائیے، زندگی کا حصہ بنائیے، پناہ مانگیے، اللہ وحدہ لا شریک سے بچاؤ کی دعائیں مانگیے کہ اللہ تو ہمیں بچا کے اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔